میرے دوستو، آیت الکرسی کے اندر چھپی ہوئی کچھ ایسی باتیں جن کو سن کر قسم خدا کی آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہر انسان کو آیت الکرسی یاد ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو آپ اسے ضرور یاد کر لیں۔ آپ کو اب جو ہم بتانے والے ہیں اسے سن کر ہر مسلمان آیت الکرسی ضرور یاد کرے گا اور اسے ضرور پڑھے گا۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتا دوں، ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی ضرور پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت الکرسی سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ سورہ البقرہ ہے۔ آیت الکرسی سورہ البقرہ کی 255 نمبر کی آیت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا اللہ عز و جل اسے اس کے گھر کو اور آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرما دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، اور وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ جو شخص صبح اور شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں تک پڑھا کرے گا وہ چوری، غرق، آبی، پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا کتبہ آویزاں کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور اس مکان میں کبھی چور نہیں آ سکے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے فائدہ ہو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کر اللہ تیری اور تیری اولاد کی نگرانی کرے گا اور نگاہ رکھے گا تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے پڑوسی اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہا تو جنت اس پر واجب کر دی گئی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس یعنی شیطان کو پیدا فرمایا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کیا کرتا تھا کہ اس نے زمین اور آسمان کے بیچ میں ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ابلیس جس شیطان کو کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والے کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا اور قیامت تک اس کو مہلت دے دی۔ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اسے ضرور معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، کوئی انسان بھی اگر سچے دل سے آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اب اس نے چاہے کتنے بھی گناہ کیے ہیں، اگر وہ سچی توبہ کر لے گا آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوستو، اب شیطان تو بڑا چالاک ہے تو اس نے سوچا کہ ہمیں مہلت تو مل گئی ہے کہ ہم قیامت تک زندہ رہیں گے۔ میرے دوستو، شیطان کو جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرنے پر اللہ نے جنت سے نکال دیا، اس کے جو بھی بڑے مرتبے تھے وہ بھی چھین لیے گئے، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک مہلت دے دی کہ قیامت تک وہ زندہ رہے گا۔ تو شیطان نے سوچا کہ اب میرا کام بن گیا، اب میں تیرے راستے سے لوگوں کو روک لوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، جا تو میرے بندوں کو بہکا کر دکھا، جو میرے سچے بندے ہیں وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ میرے دوستو، آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا،
لوگوں یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ بھی راستے ہیں، لیکن ان پر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف انسانوں کو بلاتا ہے، یعنی کہ بہکاتا ہے۔ ابلیس نے کہا جب قیامت آئے گی، جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے سے پہلے ہی میں آیت الکرسی پڑھ کر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا، یعنی کہ وہ ایسی سوچ میں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آیت الکرسی پڑھ کر توبہ کر لوں گا تو اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھے گا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ لیکن جب قرب قیامت آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ پاک اس کے دماغ سے آیت الکرسی کو مٹا دے گا، یعنی وہ پڑھنا چاہے گا لیکن اس کو یاد ہی نہیں آئے گا، اور اس طرح آیت الکرسی کے جو الفاظ ہیں اس کی زبان سے ادا ہی نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ آیت الکرسی جو پڑھے گا اس کو ہم بخش دیں گے، لیکن جب کوئی اللہ سے ہی چال چلنے لگے اور یہ سوچے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہیں گے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے گا، جب بڑھاپا آئے گا تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے اور اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہ جسے سزا دینا چاہے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ پاک جس کو معاف کرنا چاہے تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو سزا دلا سکے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے۔ قیامت کے دن دو لوگوں کو لایا جائے گا۔ اللہ ایک کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا اور دوسرے کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ جس کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا وہ بہت اکڑ کر جائے گا اور بہت تکبر دکھا کر جنت کی طرف جائے گا، اور جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہوگا وہ دوڑ کر جہنم کی طرف جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلائے گا۔ جو اکڑ کر چل رہا تھا، جو تکبر کے ساتھ جنت کی طرف جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ یہ بتاؤ تم جنت کی طرف اتنا اکڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا مولا ہم نے تیری اتنی عبادت کی، روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، نمازیں پڑھی، تو ہمیں ہماری باتوں کا پھل مل گیا کہ ہم جنت میں چلے جائیں، کیونکہ ہمیں یہ ہماری عبادتوں کا صلہ ملا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے انسان سے فرمائے گا، جو انسان جہنم کی طرف دوڑ کر جا رہا تھا، تو اللہ اس سے فرمائے گا کہ تم جہنم کی طرف اتنی دوڑ لگا کر کیوں جا رہے تھے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ کتنی خطرناک جگہ ہے کہ جس میں ایک سوئی سے سوراخ بھی کر دیا جائے تو یہ دنیا تہس نہس ہو جائے، یعنی پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ اس وقت جہنم کالی ہے تو وہ کہے گا مولا مجھے معلوم ہے یہ جہنم ہے، بہت خطرناک ہے۔ اللہ فرمائے گا تو دوڑ کر کیوں جا رہے تھے؟ تو وہ کہے گا کہ مولا دنیا میں نے تیری کوئی بات نہیں مانی، لیکن جب تو نے مجھے جہنم میں ڈالنے کے لیے کہا تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ تیرا آخری حکم ہے، تو میں اس پر جلدی سے عمل کر لوں، تو میں تیرے حکم کی وجہ سے جہنم کی طرف دوڑتا ہوا گیا۔ تو اللہ اس کو اس نیک نیت کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دے گا، اور جو انسان جس کو جنت میں جانے کا حکم دیا گیا تھا اور وہ تکبر کے ساتھ گھمنڈ کے ساتھ چل رہا تھا تاکہ اسے جنت ملی ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم بھیج دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو وہ شیطان جو اس خیال میں ہے کہ میں آیت الکرسی پڑھ لوں گا تو اللہ پاک مجھے معاف فرما دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ سے آیت الکرسی کو مٹا دے گا۔ تو یہ بہت بڑا خزانہ ہے آیت الکرسی کو پڑھنا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دروازے پر دم کر دے تو شیطان ان دروازوں کو نہیں کھلوا سکتا، اور کوئی نقصان اس انسان کو نہیں ہو سکتا، کوئی بری بلا اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکتی، کسی طریقے کی مصیبت اس انسان کے گھر میں نہیں آ سکتی، فرشتے اس انسان کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ آیت الکرسی اگر کوئی بندہ صبح کو پڑھ لے تو شام تک موت کے علاوہ ہر پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آیت الکرسی ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے، ورنہ نماز کے بعد تو ضرور آیت الکرسی کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس میں اللہ کی بڑائی کا اظہار ہے، اللہ کی توحید اس کے اندر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو آیت الکرسی کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔